حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں سب سے زائد انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، تاہم مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملعون ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ احکامات خداوندی میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے روز شکار نہ کریں اور نہ کوئی خرید و فروخت کریں۔ جب اس قوم نے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی تو بطور آزمائش مچھلیاں احکامات خداوندی کے تحت ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر پھرتی تھیں، جبکہ دیگر دنوں میں دریا کی گہرائی میں چلی جاتیں اور ان کے ہاتھ نہ آتیں۔ آخر یہودیوں کو ان کو دیکھ کر لالچ آ گیا اور انہوں نے دریا کے کنارے نہر کھود کر اپنے جال ڈال دیے، اور وہ ہر ہفتے کو اپنا یہ معمول بنا لیتے، جبکہ دوسرے روز اس جال سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کے احکامات کے باوجود یہودیوں کی طرف خلاف ورزی جاری رہی، جس پر یہ 3 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ تھے جو کہ نافرمانی کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے باز آ گئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ 72 تھے جو برابر منع کرتے تھے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نافرمانوں کا سخت ہو کر کہنا تھا کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طور سے طاقتور ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دن لوگوں نے دوسروں کی آواز سنی تو دیواروں پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے قرابت داروں کے پاؤں پر سر رکھتے اور رونے لگتے، اور بحکم خداوندی ان کے چہروں اور بدن کو مسخ کیا گیا۔ ان لوگوں کی شکلیں مسخ ہونے کے بعد بندروں جیسی ہو گئیں، تاہم ہم لوگ کیونکہ امت محمدیہ میں سے ہیں، اس لیے ہماری قوم کے گناہوں کے باوجود چہرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت مسخ نہیں ہوں گے، لیکن گناہوں سے متعلق آخرت میں حساب ضرور دینا پڑے گا۔